على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا نذير من النذور الأولى آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق اللہ العظیم۔ سب پر سجدہ تلاوت لازم آ گیا ہے، لیکن اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں میں تو اس نے فی الفور کیا تھا، کیونکہ اب دوبارہ بھی ہم اس کو پڑھیں گے تو اس لیے درس کے بعد اس کو کر لینا، کیونکہ اب دوبارہ پڑھیں گے۔ اگر ابھی فوراً کرتے ہیں دوبارہ پڑھیں گے پھر کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ واحد سجدہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے کیا تھا، صحابہ کرام نے، تو ساتھ کافروں نے بھی کیا تھا۔ اس لیے کوئی سوال کر سکتا ہے تو وہ فوراً جواب آئے گا کافروں نے کیسے کرنا، وہ تو ہے ہی منکر۔ تو وجہ یہ تھی کہ اس مجلس میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا جلال ایسا ظاہر ہوا کہ بے ساختہ وہ بھی سجدے میں گر گئے، نہ چاہتے ہوئے باوجود اس کے کہ منکر تھے، سجدے میں گر گئے۔ ایک ظالم تھا امیہ بن خلف، بوڑھا بھی تھا، اکڑ خواہ بھی بڑا تھا، کافر تھا، تو اس نے سجدے کے بجائے مٹی اٹھائی اور وہ پیشانی پہ یوں لگا کے کہتا میرا یہی سجدہ ہے۔ وہ بدر میں مارا گیا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں بدر میں مارا گیا تھا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ باقی سارے مشرک کافر جو بھی مجلس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ مجلس لگی ہوئی تھی اور یہ سورت کا نزول ہو گیا، یہ سورت نازل ہو گئی، تو جیسے یہ سورت نازل ہوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے سامنے کیا کرو، حکم تھا، حضور سجدے میں چلے گئے، صحابہ کرام حضور کی اتباع میں چلے گئے اور کافر جو ہے ان سے رہا نہیں کیا، وہ بھی سجدے میں چلے گئے۔ تو بہرحال کوئی پوچھے تو یہ سورت کا آخری آیت مبارکہ یہ وہ سجدہ ہے، ورنہ مومن اگلا کہے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا، کافر بھی سجدہ کرے۔ تو سجدہ شوق سے نہیں کیا تھا، بس یہی سمجھو کہ ان سے رہا نہیں گیا، تو ہم الحمدللہ شوق سے کرتے ہیں، خوشی سے کرتے ہیں، اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں۔ تو سورۃ النجم 27واں پارہ اور اس کا آج آخری رکوع الحمدللہ، یعنی یہ سورت مکمل ہو رہی ہے اور آخری 7 آیات مبارکہ اس کی تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 56 سے 62 تک، یعنی اس کے اندر 62 آیات مبارکہ ہے اور ہر آیت کا سمجھو کہ مختلف عنوان ہے، لیکن خاص طور پہ مین جو آج کی آیت مبارکہ یعنی اس سے شروع ہو رہا ہے عنوان، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نذیر ذکر کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا نذیر من النذر الاولی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروا دیا کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والے ہیں، یعنی جس طرح پہلے نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، یہ بھی نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور گواہی خود اللہ رب العزت دے رہے ہیں اور اس آیت مبارکہ کے ذریعے دے رہے ہیں، لوگوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ ان کو جھٹلانا نہیں ہے، ان کی بات کا انکار نہ کرنا، ورنہ پہلے لوگوں کی طرح تمہارا حشر بھی برا ہوگا۔ پہلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام کیا ہوا، پیچھے عاد، سمود، قوم نوح گزر چکی آیت، اس نے ان کو خبردار کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے
نبی اور رسول ہونے کا خود اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، اور پھر فرمایا آزیفۃ الآزیفہ، فرمایا کہ وہ قریب آنے والی بہت قریب آ چکی ہے۔ کون؟ قیامت۔ کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اور قیامت یوں ہوں۔ یہ دیکھیں درمیان میں کوئی تیسری چیز ہے؟ یعنی میں آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت آئے گی۔ کیا آئے گی بولو بھائی؟ پہلے ہوتا تو ایک نبی آئے، چلو اب دوسرے آئیں گے۔ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد انتظار تھا کہ ابھی قیامت نہیں آئے گی، کیوں؟ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو فرمایا جب میرے محبوب آ گئے تو بس انتظار ختم ہو گیا، اب شریعت بھی ان کا چلے گی، دین بھی ان کا چلے گا، کلمہ بھی انہی کا چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، اور دین بھی دین اسلام چلے گا، کسی اور نبی کا دین اب نہیں چلے گا، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے۔ اس لیے اب یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی اہل کتاب ہو، کچھ بھی ہو، اب اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول ماننے میں کامیابی ملے گی، اس دین کو ماننے میں کامیابی ملے گی، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا تو کامیاب ہوگا۔ اب ساری زندگی کوئی یہودی عیسائی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پڑھتا رہے، کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب نہیں ہوگا، اس کو مسلمان نہیں کہیں گے، اس کو ایمان والا، کیونکہ ان کا دور مکمل ہو گیا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ بھی اس کلمے کے ساتھ ہی آئیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں پڑھیں گے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال فرمایا وہ قریب آنے والی تو قریب آ چکی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نہیں ہے کوئی اس قیامت کو اللہ کے سوا دور کرنے والا، روکنے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ قریب لا رہا ہے تو اب کوئی چاہے کہ ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ دور کر دیں گے، ٹال دیں گے، نہیں آنے دیں گے۔ فرمایا کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو دیکھو ہر روز ایک دن قبر کی طرف قریب کر رہا ہے اور ہم بھولے ہوئے، ہم خوش ہوتے بچہ بڑا ہو رہا ہے، بچہ تو چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اب چیز کم ہو تو بتاؤ وہ زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ اب زندگی کے ایک دن کم ہو رہا ہم کہتے ہیں زیادہ ہو رہا ہے، تو سوچنا ہے بھائی۔ تو بہرحال فرمایا افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس کے بارے میں تعجب میں ہو؟ ہاں جی، تو فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جو ہونا وہ ہو کے رہنا ہے۔ لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے افسوس ہے لوگوں تم پر، وَتَضْحَكُونَ تم ہنسی کھیل میں لگے ہوئے ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ روتے نہیں ہو اپنے انجام کو سوچ کے۔ ہاں جی، اب دنیا کے معاملے میں تو ہم بڑا روتے ہیں، ہاں جی، اب جیسے آخری تاریخ چل پڑے تو بل آئے گی، یار پتہ نہیں کیا ہوگا، اس دکان کا دینا ہو مہینے بعد تو یار پتہ نہیں کیا بنے گا، ہاں جی، اب بچے جوان ہو رہے تو پتہ نہیں یار شادی کا کیا بنے گا، ہاں جی، جوان ہو رہا پتہ نہیں یار نوکری ملے گی نہیں ملے گی، یار رشتے ملیں گے نہیں ملیں گے۔ تو فرمایا کبھی بیٹھ کر یہ بھی سوچا کہ جنت یار پتہ نہیں ملے گی، یا کتنی بے فکری ہے یار ہم میں، بولو ہے یا نہیں ہے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا اس کے بارے میں؟ نہیں، وہ تو اللہ معاف کرے انہی پر چھوڑ دی ہے۔ کن پر؟ ایک تو جنازے میں لوگ زیادہ ہو گئے، بس پکا جنتی ہے، کسی نے کل 40واں 7واں کرا دیا، بس یہ جنتی ہے۔ حالانکہ جنازے میں بھی یاد رکھنا ان لوگوں کی گنتی آتی ہے کہ جن لوگوں کی خشوع خضوع والے جنازہ آنا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس کا حق سمجھ کے، اور وہ گنتی مارو گے تو وہ شاید سکا بیٹا بھی بیچ میں نہ ہو، وہ بھی آج کل مجبوری میں کھڑا ہوتا ہے۔ کس کے لیے بولو بھائی؟ کیونکہ لوگ پوچھتے ہیں، پھر مولوی صاحب تو خاص طور پوچھتے ہیں ان کے وارث کی طرح جی اجازت ہے، تو اس وقت بیچارے کو اگلی صف میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ہاں جی، تو آپ نے دیکھا اب تو رشتہ داری ہوتی ہے، منہ دکھائی ہوتی ہے محلے، ہاں ہم نے تو خود جانے تو دوسرا کیا تب بیٹے کو جائی یار، ہاں جی وہ محلے داری ہے ذرا تو جائی، مجھے ذرا کام ہے، تو بیچ میں اکثریت محلے دارے والی ہوتی ہے، بہت کم۔ پھر ان کموں میں دیکھنا ہے جنازہ آتا کتنوں کا ہے، وضو کتنوں کا ہے، وضو کتنوں کا ہے میرے بھائی،
یہ سارے مسائل ہیں. بہرحال جس نے ان چیزوں پہ نہیں رہنا. ہاں ہم نے اپنی زندگی کو ایسے بنانا ہے. ہم میں سے جیسے کسی کو کہے یار اگر تیری ابھی موت آ جائے تیار ہے, وہ کہ ہاں الحمدللہ میں تیار ہوں, تو مزہ یہ ہے. اس کی بھی یوں تیاری کرنی چاہیے. جس طرح کسی کو امریکہ جانا چاہتا جی جی کیوں نہیں جناب, تو منہ مٹھائی ہونی انتظام بالکل. ہاں جی سعودی حج پہ جانا چاہتا جی الحمدللہ. تو میرے بھائی موت کی بھی یوں تیاری کرنی چاہیے. ظلم زیادتی نہ ہو, کسی کا حق نہ ہو, یہ دنیاوی معاملے میں فکر نہ ہو, اللہ پر توکل اور بھروسہ ہو کہ جس نے اولاد دی ہے سارا وہی ہے. میرے بچوں کا سارا کون ہے بولو بھائی. کہتے نہیں ابھی تو نہیں, ابھی تو میرے بچے چھوٹے ہیں. تو اس کی موت کی تیاری تو کوئی نہ ہوئی, یہ تو پھر بچوں میں پھنسا ہوا ہے. تو اس لیے میرے بھائی موت کے لیے بھی ہر وقت کیا رہنا چاہیے, اور یہ حکم بھی ہے. یہ کہنا یا اللہ میں ابھی مر جاؤں یہ منع ہے, لیکن یہ کہ اگر ابھی میری موت آ جائے میں تیار ہوں یہ اور بات ہے. اس طرح ہونا چاہیے. اور یہ وہی کرے گا جس کے معاملات کیا ہوں گے بولو بھائی, ہاں درست ہوں گے. جس کو یہ ہونا کہ میں ابھی گھر جا کے کام بتانا ہے, میں نے ذرا جائیداد تقسیم کرنی ہے, تو جو یہ زرے والا ہوگا وہ اس کی تیاری کوئی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَبْكُونَ, تم روتے نہیں ہو کہ تمہارے اوپر کیسے کیسے حالات آنے والے. وہ قبر کی وحشت ہے, وہ حشر کی رسوائی ہے, وہ قبر کی طویل زندگی ہے. کتنے اندھیرے ہوتے وہاں کہ جی کفن اوپر اور اس کے اوپر پٹڑیاں, جی وہ بھی کتنی سلیبیں سخت ہوتی ہیں. کوئی باہر سے نظر آ سکتی ہے بولو بھائی. پھر آپ جانتے ہیں اوپر اگر گارا بنا کر وہ سوراخ بھی کیا کر دیتے ہیں کہ پیچھے سے ہمیں دیکھ نہ لے جا رہے ہیں سارے, ساری بند کر دینے کہ جاتی ہے نا مارتا رہے. ہاں جی پھر اوپر سے مٹی کتنی بولو بھائی, پھر وقتاً فوقتاً لپائی, اور پھر ظالم لوگ تو ٹیلے بھی لگا دیتے کدھر ہاتھی نے باہر کاٹنا ہے اوکا سوکا ہو گئے, تو کیا لگا دیتے بولو, تو جو کہ سختی سے من ہے. قبر جتنی آپ کی خستہ حالت ہوتی ہے, اب خستہ حالت کا مطلب گری ہوئی نہ ہو, خستہ حالت کا مطلب ہوتا ہے کچی, ہاں جی کمزور سی, ہاں جی وہ سیدھا نظر آئے, بڑی پرانی نظر آئے. اللہ کو اتنا رحم آتا ہے. یہ ٹیلے لگانا اوپر, یہ پھر چھت بھی ڈال دیتے اوپر, کیا جناب فنکشن بنا دیتے. وہ جو آیتیں پڑھنی چاہیے تھی اس نے وہ باہر لگا دیتے لکھنے. یاد رکھ لوں کو ویسے کوئی پڑھے گا تو اس کو کوئی نہیں ثواب ملے گا. ہاں جی وہ اس کے لیے تھوڑا پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, تم ہنستے ہو روتے نہیں ہو. حقیقت بات یہی ہے کہ اگر ہمیں صحیح کامل یقین ہو جائے نا آنے والے معاملے میں, تو ہمارا ہنسنا کیا ہو جائے بولو بھائی. جیسے آپ دنیا میں دیکھ لو کسی بھی فکر مند آدمی کو کبھی ہنسے دیکھا بولو بھائی, بعضوں کو تو سال گزر جاتے کبھی نہیں ہنسے. وہ کہندہ چودھری کی ہنسنا ہے, گھر کے اندر فاقہ ہے, مسائل ہے, جی کوئی بیمار ہے, کوئی یہ پریشانی, تو حسن دی گل کردا سن تو سال ہو گئے ہنسنی بھول گئے. لوگ ملتے نہیں ملتے بولو بھائی, لیکن کوئی ایسا ملا جو کہ یار مجھے آخرت یاد ہے, مجھے ہنسنا کیا ہو گیا ہے, کہ لگ رہے اللہ رحم فرمائے. تو بہرحال یہ غفلت کا ہنسنا فرمایا جا رہا ہے, ورنہ کسی جائز کام پہ ہنسنا, اور وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کریں گے تو ثواب ملے گا. مسکرانے کی اجازت ہے لیکن خواہ مخواہ بھی نہیں. پھر فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, تم کھیل میں لگے ہوئے ہو, کھیل میں. تو یہ دنیا میرے بھائی ماں کھیل تماشا. کل کے دن پہ کوئی بات کر کہتے چھوڑ یار کل کو آج کی فکر کر, کل جیسا کیسا کیا ہو گیا بولو بھائی. کس کا خوشی سے گزرا وہ بھی بھول گیا, کسی کا غم میں گزرا وہ بھی. صبح کی کہتے ہیں آج کا سوچ, ہم بھی میرے بھائی آج کے دن کو درست کر لے, کل بھی اچھا ہو جائے گا, آئندہ بھی اچھا ہو جائے گا. پھر فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ, اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ, اور وَاعْبُدُوهُ, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. یعنی سجدہ اللہ کو پکارنے کی بات آئے تو اللہ معاف کرے. کل وہ ایک گاڑی کے پیچھے جناب لکھا ہوا تھا کہ عبادت کے میدان میں یا اس طرح کوئی معاملہ تھا, سب سے بلند حسین ہے. جی کیسا اللہ معاف کرے, عجیب جملہ ہے.
عجیب جملہ ہے. کہتے لوگ لبیک یا اللہ کہتے ہیں، خدا لبیک یا حسین کہتا ہے. یعنی انسان جب پھسلتا ہے نا، اللہ معاف کرے، بہت دور پھسل جاتا ہے. کدھر پھسل جاتا ہے سارے بولو. اب یاد رکھنا، یہ محبت حسین کے رنگ میں ایسا ظاہر شرک کا ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا، ہر آدمی نہیں سمجھ سکے گا. وہ ادھر تو کہہ دے گا واہ یار کمال کے، ادھر شرک کی دل دل میں چلا جائے گا. نہیں میرے بھائی، اللہ کسی کے بارے میں لبیک نہیں بولتا. سارے بولو کہ وہ کہے کہ میں حاضر ہوں. نہیں، اس کی کرم نوازی الگ ہے کہ میں اور آپ کہے یا اللہ، اور وہ 10 دفعہ فرمائے اے میرے بندے بول کیا بولتا ہے، یہ اور چیز ہے. لیکن اس جملے کا مطلب اور ہے. سارے بولو اس کے جملے کا مطلب، اس کا مطلب نعوذ باللہ خدا کی بے بسی اور ان کا مقام اوپر لے جانا ہے. تو یہاں اللہ بے بسی میں یہ نہیں کہتا یا عبدی، اللہ محبت اور شفقت میں فرماتا ہے یا عبدی، میرے بندے تو نے مجھے پکارا، میرے علاوہ تیرا کون ہے، بول کیا چاہتا ہے. یہ اور چیز ہے. سارے بولو یہ ہاں اور چیز ہے. اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب مانگ کیا مانگتا ہے، اس کا مطلب بے بس ہی نہیں، اس کا مطلب نظر کرم ہے. جس طرح 10 سال سجدے کے بعد فرمائیں گے ارفع براسک، میرے محبوب سر اٹھائیے، تو وہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ وہاں بے بس ہو کر بولے گا، نہیں، اللہ خوش ہو کر بولے گا. سارے بولو اللہ. جس طرح بیٹا مانگ رہا ہو، باپ نہ دے رہا ہو، پھر باپ کو ترس آ جائے اور وہ کہے چل یار کیا دیتا ہے، تو اب کیا وہ بے بس ہو گیا ہے؟ نہیں، اس کو اس پر کیا آ گیا؟ رحم آ گیا. تو یہ اور معاملے ہیں. تو بڑے جملے عجیب ہوتے ہیں، اس لیے ہر جملہ ہمارے استاد جی فرمایا کرتے نہیں پڑھنا چاہیے. تو اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.